اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا مقام، اتنا بلند مقام عطا کیا ہے کہ آپ سے پہلے اتنا اونچا مقام نہ کسی کو ملا نہ بعد میں مل سکتا ہے۔ تو اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصف کا بیان کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کو کوئی گالی دیتے تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتے تو مسکرا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا دعوت دیا۔ آپ کے پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی و ترس روئی سے پیش آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو شریر بدماش بچوں کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے اتنا پتھر پھینکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم طاہرہ سے خون جاری ہو گیا، جوتا مبارک خون سے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اگر حکم دیں تو دونوں جانب کی پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور سارے بستی والے اسی میں پس جائے، مگر قربان جائے اپنے آقا کے اعلیٰ اخلاق پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، ورنہ ایسا نہ کرتے۔ اگر آج یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ کے ذات سے مجھے امید ہے کہ ان کے نسلیں بھی ایمان لائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بعد میں اسی قبیلے کا ایک نوجوان محمد بن قاسم اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے، اور اسی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ الہی رحم فرما طائف کی مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر، جہالت ہی نے رکھا صداقت کی اخلاق ان کو، بیچارہ بے خبر انجان ہے، کر دے معاف ان کو۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے جو روزانہ آپ کے اوپر کوڑا کپٹ پھینکتی تھی، مگر آپ اسے کچھ نہ کہتے تھے، خاموشی سے گزر جاتے تھے۔ جب وہ بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دریافت کی۔ بیمار کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھیا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑھیا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس دیکھا تو انہوں نے رو رو کر معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی۔ آج دشمن اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا رکھا ہے کہ اسلام تلواروں کے زور سے پھیلا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپے پیسہ مال دولت ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر سارا نماز روزہ زکوٰۃ حج تلاوت تسبیح کا ذکر لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، انہوں نے جن کا حق مارا ہوگا اس کے بدلے اس کے نیکی دے دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کے تمام نیکی ختم ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہم بندوں کے اخلاق اور اپنے حقوق و معاملات کی بہت زیادہ خیال رکھنی چاہیے، اور اپنے ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلا کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہے۔ اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ ہی جائے تو فوراً ان سے جا کر معافی مانگ لے کے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم معافی نہ مانگ سکے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اب تک میں نے جو بندہ کے ساتھ بد اخلاصی کی ہے اس کو معاف فرما اور ہم کو معافی مانگنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور آئندہ کے لیے یہ عزم رکھے کہ ہم کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔